امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر پھر آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں ایک دفعہ پھر ایک ایسی پروڈکٹ جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خصوصاً ان لڑکیوں کے لیے جو کنواری ہیں یا جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے اور وہ اس مسئلے کے ساتھ بہت پریشان ہے۔ مسئلہ کیا ہے ابھی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں یا آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی وہ ڈاکٹر مجھے پاس بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب شادی سے پہلے میرا کوئی تعلق تھا، میری کوئی مطلب بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ میں نے کچھ غلط کر لیا، گناہ کر لیا، محبت میں آ کے کچھ کر لیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری لڑکیاں رابطہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی ہماری پہلے منگنی ہو چکی تھی اور اس کے بعد وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئی اور اب شادی کہیں اور ہو رہی ہے، تو اب ہمیں پریشانی ہے کہ ہم کیا کریں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا تھا۔ تو اس قسم کے بے شمار مسائل بھرے پڑے۔ آج کل ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے، ہر دوسرے گھر میں شادی ہے اور لڑکیاں پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کے۔ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ اچھے رشتوں کو ہاں نہیں کرتی یا گھر والوں کو ظاہر بات ہے بتا تو سنتے نہیں ہیں، تو شادیوں کے لیے جب رشتے اچھے آتے ہیں تو وہ نہ کر دیتی ہیں، اور اس کا ریزن پیچھے یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر کا ریزن پیچھے یہی ہوتا ہے کہ جی شادی سے پہلے کچھ غلطی ہے اور جہاں ان کی شادی ہونی ہے تو وہاں رواج یہی ہے کہ بھئی ایک سفید چادر بچھا دی جائے گی بیڈ پر، اور پہلی رات کو جب ہم بستری ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اس میں خون کے دھبے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو وہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں یا پھر اس کے ساتھ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر جگہ تو یہ بھی سنا ہے جو بہت میں کیا بتاؤں آپ کو کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ۔ تو اس قسم کے بڑے مسائل ہیں۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، جو لڑکیاں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے خود اپنے احوال بتایا، اپنے حال احوال اور اپنے خاندان اور اپنی روایات کو بتایا تفصیل سے، تو یہ پتہ چلا کہ اس کے جو نتائج ہیں بعد میں وہ کافی سنگین ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان مسئلوں سے دو چار ہیں، ڈر رہی ہیں، رشتوں کو ہاں نہیں کر رہی، شادی کرنا چاہ رہی ہیں لیکن اچھے رشتے بھی آ رہے ہیں لیکن آپ ہاں نہیں کر رہی، اور اس کے پیچھے ریزن اگر آپ کا یہی ہے، تو اب آپ کو ڈرنے کی، پریشان ہونے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ڈر کو، فکر کو ختم کرنے کے لیے ہی یہ چیز جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس کا نام ہے 18 کٹ آرٹیفیشل ہائمن۔ اب یہ کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ بھی سب اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایک چیز ہے جو کہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جو شادی سے پہلے کوئی غلط کام جیسے میں نے بتایا کر لیتی ہیں، اب وہ کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی ہیں، پہلی رات کو جو ہے وہ بلڈ وغیرہ والا سین جو ہے اب اگر نہیں ہوتا تو وہ کیسے ہوگا۔ تو بھائی شرمگاہ کا جو پردہ ہوتا ہے وہ کسی ایک وجہ سے نہیں پھٹ سکتا، یعنی کہ کسی نے اگر سیکس کیا ہے تو وہ پھٹ گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ سیکس سے پھٹے تو نہیں، ایسا ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی لڑکی آ رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا پردہ جو ہے وہ پھٹا ہے، وہ اس کا ریزن یہی ہے کہ اس نے کوئی ہم بستری کی، نہیں، بہت سے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر وہ اسکول کے ٹائم پہ یا بچپن میں کوئی اچھل کود کرتی تھی، جمپنگ وغیرہ، یا سائیکلنگ چلاتی تھی، سائیکل اکثر بچیاں چلاتی ہیں، اگر اس نے چلائی ہے، یا کوئی وزن بھاری اٹھایا ہے، یا وہ اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، گر گئی ہے، یا اس کو پیریڈز جو ہے وہ irregular آتے ہیں، اور irregular ہونے کی ریزن یہ ہوتا ہے، مطلب بہت سی ریزن ہوتے ہیں، لیکن اس سے وجہ یہ بنتی ہے کہ جب کوئی دوا لینے کے بعد جب دوبارہ پیریڈز آتے ہیں تو وہ جو irregular ہونے کی وجہ سے جو پیریڈز نہیں آئے ہوئے جب وہ آتے ہیں تو وہ تھوڑا بلڈ کا کلاٹ بن کے آتا ہے۔ جب وہ کلاٹ بن کے آتا ہے تو وہ اپنی جگہ بناتا ہے، تو اس وجہ سے اکثر خواتین میں، یا کہہ لیں گے کچھ خواتین میں، جو شرمگاہ کا پردہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پھاڑ کے باہر آ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے شرمگاہ کا پردہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو مطلب بہت سارے ادر ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن جب کہیں شادی کر کے لڑکی جاتی ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کوئی بھی نہیں کرتا، اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، اور اس کا نہ کرنے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور یہ کلچر اتنا عام ہو گیا کہ ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرا لڑکا اپنے دوستوں سے سنتا ہے، ہر دوسری لڑکی اپنے دوستوں میں گیدرنگ میں
وہ بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی آج میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ پہلے یہ کیا. اس طرح لڑکوں میں آتا ہے کہ جی آج میں نے گرل فرینڈ کے ساتھ یہ کیا. تو جب اتنا ماحول گندا ہوگا تو جب ذہنوں کے اندر اتنی گندگی اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو بلا وہاں پہ یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ وہ کوئی دوسری چیز سوچے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا, بلکہ تو وہ یہی سوچے گا کہ بھائی اس کے ساتھ تو یہی مسئلہ تھا, اس نے کوئی کام غلط کیا ہوا ہے. خیر, ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ حل کیسے کریں. دیکھیے شرمگاہ کا پردہ کبھی دوبارہ نہیں بنتا, مطلب کوئی بھی ایسی دوا, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو شرمگاہ کا پردہ دوبارہ بنا دے. یہ بھی پردہ دوبارہ نہیں بناتی, لیکن یہ کرتی کیا ہے. دیکھیے مین چیز ہوتی ہے آپ کو بلڈ آنا, ٹھیک ہے, جو پردے کے پھٹنے سے آتا ہے. تو پردہ نہیں ہے لیکن بلڈ دوبارہ آ سکتا ہے, یہی چیز اس کے اندر ہے. تو اب میں آپ کو اسے اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہم نے اس کی سیل اوپن کری ہوئی ہے. تو یہ ہم اپنے ویورز کو اس کو دکھا دیں ایگزیکٹلی کہ یہ کیا ہے. دیکھیں اس کے اندر 2 کیپسولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 2 کیپسولز اس کے اندر ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 کیپسولز, ٹھیک ہے جی, 2 کیپسولز الگ الگ پیکٹس کے اندر. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جب آپ جو ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکی شادی کی رات ہم بستری کے وقت آدھا گھنٹہ پہلے اس کیپسول کو شرمگاہ کے اندر رکھتی ہے, ٹھیک, شرمگاہ کے اندر اس کو رکھ دیتی ہے. اپنے واش روم میں گئی, کہیں بھی گئی, اس نے اس کو اندر رکھ لیا بند, ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا بند, یعنی کہ شرمگاہ کے اندر چلا گیا ایک کیپسول. چاہے تو دونوں رکھ سکتے ہیں, چاہے تو ایک رکھ سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اس میں شرمگاہ کے اندر رکھ لیا. اس کے بعد آپ بیڈ پر آئے, لیٹ گئے یا بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, یا تو آپ نے بیٹھ جانا ہے یا تو آپ نے لیٹ جانا ہے. یہ کرنے کے بعد آدھے گھنٹے میں یہ کیپسول بلڈ بن جائے گا, اندر بلڈ بن جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر. پھر جب آپ کی ہم بستری ہوگی, ٹھیک ہے, نفس اندر جائے گا تو یہ اس کے نفس کے اوپر بلڈ بنتا ہوا آ جائے گا باہر, اور یہی چیز آپ کے بیڈ کی چادر پہ بھی آپ کو لگی ہوئی نظر آئی. تو یہ بہت ہی سمپل ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو سارا طریقہ بھی بتا دیا کتنا سمپل ہے. ویسے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ یوزیج اس کا ہے, یہ لکھا ہوا بھی ہے اس کے اوپر. اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ویڈیو کے اندر بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے. کافی سمپل ہے, اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے, تو یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. اس کی پیکیجنگ کو دیکھ لیجیے, کیونکہ پیکیجنگ جو ہے آپ نے یہی دینی ہے کہ یہ اوریجنل ملیشیا کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اوریجنل ملیشیا موجود نہیں ہے مارکیٹ میں. سب لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی پروڈکٹ جو ہیں یا تو گھر میں بنا کے یا تو کوئی لوکل چیز دے رہا ہے, اس کے اندر رنگ ڈال رہا ہے, کیا کر رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. یہ چیز اوریجنل ہے جو کہ آپ کو 100% رزلٹ دیتی ہے. اس میں کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ کا ڈر نہیں ہے. اس میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو آپ کو کسی قسم کا نقصان دے, بلکہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 100% اور کرامت یہ پروڈکٹ ہے. اور یہ آپ پہلی دفعہ یوز نہیں کریں گی, یعنی کہ آپ سے پہلے سینکڑوں کی, ہزاروں نیچے لاکھوں خواتین اس کا استعمال کر چکی ہیں اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزار رہی ہیں, اور اپنے گھر میں سکون سے اس زندگی کو گزار رہی ہیں وہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ پروڈکٹ حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹس آپ کی اسکرین کے سامنے ہی موجود ہیں, نمبرز آپ کے واٹس ایپ کے موجود ہیں, اور اس کو آپ پاکستان کے علاوہ انڈیا کے اندر اگر منگوانا چاہیں وہاں بھی اویلیبل ہو جائے گی. پورے UAE کے اندر, پورے بنگلہ دیش میں یہ پروڈکٹ ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں. تو اگر اس کو حاصل کرنا چاہیں, اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہے, ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس کو حاصل کریں اور اپنے مسئلے کو حل کریں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.